السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ اپنی سعادت مندی پہ ناز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کا میٹھا نام پکارے کہیں سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت منظر ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور آپ کیا ذوق لے کر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے۔ اور سٹیج پر شہداء کے وارث ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہیں کہ جن کی زیارت سے لہو گردش کرنے لگتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے کہیے سبحان اللہ۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آج آپ کے لیے بول رہا ہوں۔ اس وقت آپ وہ گرم تارے بنی ہوئی ہیں، نہ جنہیں چھیڑا جا سکتا ہے نہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو پھر ذرا نعرے کا جواب دیجئے، تاجدار ختم نبوت۔ اب میں کلام کا آغاز کر رہا ہوں، میری بات صرف اتنی تھی، وقت چونکہ مختصر ہے، مہمانان گرامی کی ایک لمبی فہرست موجود ہے، اپنے وقت میں رہتے ہوئے مختصر سی حاضری ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک کلام ہے، کلام نہیں عقیدہ ہے۔ جب دوسرا مصرع دل میں اترے، جتنے احباب آئے بیٹھے ہیں، جو آخر تک کھڑے ہیں، آپ سے بھی گزارش، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے گا، سبحان اللہ کی صدا لگائیے گا، درود پاک پڑھیے۔ آغاز کر رہا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خدا کا جس طرح کوئی بھی ہمسر ہو نہیں سکتا، خدا کا جس طرح کوئی بھی ہمسر ہو نہیں سکتا، کوئی انسان محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ شان رسالت خدا کا جس طرح کوئی بھی ہمسر ہو نہیں سکتا، کوئی انسان محمد کے برابر ہو نہیں سکتا، کوئی انسان محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ یہ سورج ساری دنیا کو اجالا دن کا دے کر بھی، یہ سورج ساری دنیا کو اجالا دن کا دے کر بھی، رخ شمس و ضحیٰ جیسا، رخ شمس و ضحیٰ جیسا منور ہو نہیں سکتا، رخ شمس و ضحیٰ جیسا منور ہو نہیں سکتا، کوئی انسان محمد کے برابر ہو نہیں سکتا، کوئی انسان محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ اور شعر سنیے، گلاب اپنی مہک خوشبو میں لاسانی یقیناً ہے۔ پھولوں کا سردار کسے کہا جاتا ہے؟ اگر ایک جگہ پہ کئی طرح کے پھول موجود ہوں، ان میں ایک آدھا گلاب کا ہو تو نگاہ بھی کس پر پڑتی ہے؟ اللہ نے اس کو رنگت ہی ایسی دی ہے۔ اب ذرا اس تصور میں ڈوب کر شعر سنیں، اور شعر اچھا لگے تو کیا کہیں گے؟ ارے نہیں میرے پیاروں، ایسے نہیں، پتہ چلنا چاہیے شاہینوں کی دھرتی پر موجود ہوں۔ سنیے شعر، گلاب اپنی مہک خوشبو میں لاسانی یقیناً ہے، گلاب اپنی مہک خوشبو میں لاسانی یقیناً ہے، مگر واللیل زلفوں سے، مگر واللیل زلفوں سے معطر ہو نہیں سکتا، مگر واللیل زلفوں سے معطر ہو نہیں سکتا، کوئی انسان محمد کے برابر ہو نہیں سکتا، کوئی انسان محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ اور جاندار شعر، جاندار داد کا طلبگار ہے، ملاحظہ فرمائیے، وہ ہے سردار امت بھی، سپاہ سالار لشکر بھی، وہ ہے سردار امت
دولت بھی سپاہ سالار لشکر بھی سرے میدان کوئی انسا سرے میدان کوئی انسا دلاور ہو نہیں سکتا کوئی انسان محمد کے برابر ہو نہیں سکتا پھر میں کیوں نہ کہواں دلدار جیا کوئی نہیں من ٹھار جیا کوئی نہیں دلدار جیا کوئی نہیں من ٹھار جیا کوئی نہیں اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں پیچھے آلو تاڑی سبحان اللہ بھی کوئی نہیں محبت سے کہیے دلدار جیا کوئی نہیں من ٹھار جیا کوئی نہیں اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں نعرے کا جواب دیجئے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد جنتا وچ ہون گے اکرام بڑے آلہ او جام بڑے آلہ انعام بڑے آلہ او جام بڑے آلہ انعام بڑے آلہ لیکن میرے سوہنے آقا دے میرے سوہنے آقا دے دیدار جیا کوئی نہیں میرے سوہنے آقا دے دیدار جیا کوئی نہیں اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں محبت سے کہیے سبحان اللہ شعر سنیے اللہ کی ذات سے امید ہے یہ صحابہ کے دیوانے مچلنے والے ہیں شعر یہ ساگ ہے ملاحظہ فرمائیے افکار عہدے اعلیٰ کردار عہدے اعلیٰ افکار عہدے اعلیٰ کردار عہدے اعلیٰ سب نبیت یارا چو ہن یار عہدے اعلیٰ سب نبیت یارا چو ہن یار عہدے اعلیٰ بو بکر عمر عثمان بو بکر عمر عثمان کرار جیا کوئی نہیں بو بکر عمر عثمان کرار جیا کوئی نہیں اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں اصحاب محمد دے سب شانہ محبت سے کہیے سبحان اللہ اصحاب محمد دے سب شانہ والے نے رضی اللہ عنہم دی پہچانا والے نے رضی اللہ عنہم دی پہچانا والے نے اللہ دی قسم او دے اللہ دی قسم او دے گھر بار جیا کوئی نہیں اللہ دی قسم او دے گھر بار جیا کوئی نہیں اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں آخری مرتبہ سب مل کر نعرہ بلند کیجئے تاجدار ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت آخری کلام اور آپ سے اجازت نعتیہ اشعار بھی ہے صحابہ کی شان بھی ہے اور شان اہل بیت بھی ہے اور یہ تینوں موضوعات ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اس کلام پہ بڑی محبتیں ملی ہیں ملک عتیق بھائی مستقل میرے ساتھ رابطے میں رہے آج وہ نہیں آ سکے ان کا شہزادہ بیمار ہے اللہ تعالیٰ سے عطا فرمائے ان کا بھی حکم ہے اور انتظامیہ کا بھی حکم ہے آخری کلام جس پہ تمام موضوعات اور آپ سے اجازت دوسرے مصرے پر دیوانوں والی صدا ہونی چاہیے اور اگر مصرے کے معیار کے مطابق دعات نہ ہوئی تو مائک پھر اگلے مہمان کے حوالے ملاحظہ فرمائیے مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا
آ مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا سبحان اللہ۔ وقت کی قلت کے بعد دوبارہ لگائیں نعرہ، اب رک جائیں، میں بات کچھ اور کرنے لگا تھا، اس نعرے نے رخ اور موڑ دیا۔ اب ایک شعر سنا رہا ہوں، اس شعر کے بعد میرا بھائی پھر سے یہی نعرہ لگائے گا اور عمر عمر کی صدائیں در و دیوار سے گونجنی چاہیے۔ ملاحظہ فرمائیے، سارے شیطان سارے شیطان نستے عمر پاک تو سارے شیطان نستے عمر پاک تو اج بھی نسدا عمر تو کفر ویکھیا وہ اشعار پڑھنے لگا ہوں جن اشعار کی وجہ سے کلام کے پڑھنے کا حکم ہوا۔ پہلا شعر ملاحظہ فرمائیے، ڈنگ تے ڈنگ کھا کے بھی یارو ڈٹے آرے آ ڈنگ تے ڈنگ کھا کے بھی یارو ڈٹے آرے آ یارے غارے وے نہیں بو بکر ویکھیا یار غار بے نہیں بو بکر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا۔ اور شعر سنیے بھائی آصف کی نظر، صدیقی صاحب کی نظر، ملاحظہ فرمائیے، جیتے گھر وچ جیتے گھر وچ نبی دیاں دورانیاں جیتے گھر وچ نبی دیاں دورانیاں او غنی سخیاں دا تاج ور ویکھیا او غنی سخیاں دا تاج ور ویکھیا۔ اور شعر سنیے، جنگ خیبر دے وچ کافرہ آکھیا جنگ خیبر دے وچ کافرہ آکھیا کدھر حیدر جیانا بشر ویکھیا۔ میں نے پہلے بات عرض کی کہ آپ جذبات کے اس لیول پہ ہیں کہ آپ کو چھیڑا نہیں جا سکتا، اور آپ کو دیکھ کر قدرتی اللہ نے مجھ سے بھی میرا ایک سر اونچا رکھوا دیا۔ میں بڑے اونچے پچ پہ پڑھ رہا ہوں، اس کو نبھانا مشکل ہے، لیکن ایک شعر مائک سے پیچھے ہو کے پڑھنے لگا ہوں تاکہ ان سپیکروں سے زیادہ آپ کی آواز ہو۔ جتنے احباب آئے بیٹھے ہیں پورا پنڈال گونجوا دیجئے گا۔ سنیے شعر، شان علی میں ایک جاندار شعر ملاحظہ فرمائیے۔ جوش وچ آ گئی ذوالفقار علی، جوش وچ آ گئی ذوالفقار علی،
ڈگدا پیراں چ مرحب دا سر ویکھیا ڈگدا پیراں چ مرحب دا سر ویکھیا اور دین حق نو جدوں سی ضرورت پئی دین حق نو جدوں سی ضرورت پئی کربلا وچ علی دا جگر ویکھیا کربلا وچ علی دا جگر ویکھیا اور بیٹیوں والو بیٹی کی قدر کیا ہوتی ہے شعر سنیے جیدی آمد دے آقا کھڑے ہو گئے جیدی آمد دے آقا کھڑے ہو گئے بخت زہرا بہت معتبر ویکھیا بخت زہرا بہت معتبر ویکھیا محبت سے کہیے سبحان اللہ میری حاضری کا یہ آخری شعر اور آپ سے اجازت اور میں آپ سے ایسی داد کا طلبگار ہوں کہ لاہور تک یاد رہے ابھی آپ نے جملہ سماعت کیا جیدی آمد تے آقا کھڑے ہو گئے سبحان اللہ جیدی آمد تے آقا کھڑے ہو گئے بخت زہرا بہت معتبر ویکھیا اب شعر سنیے ادھر آقا علیہ السلام کا طرز عمل ہے ادھر کون ہے جملہ پھر سے دوہرا رہا ہوں ادھر آقا ہے ادھر کون ہے پہلا مصرع سمجھ آ جائے دونوں ہاتھوں کو بلند کیجئے گا ملاحظہ فرمائیے جیدی تطہیر تے خود خدا بولیا جیدی تطہیر تے خود خدا بولیا رتبائے عائشہ معتبر ویکھیا رتبائے عائشہ معتبر ویکھیا جناب محترم حافظ حسن افضال صدیقی صاحب